تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل من مرضی کے ایپیسوڈ 16 کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں نے ایپیسوڈ دیکھی ہے تو اپنی رائے اور اپنے ریویوز جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جیسا کہ ہم نے ڈرامہ میں دیکھا تھا کہ شجا جو ہے وہ منشا کے گھر پہ ہوتا ہے اور وہ ساری بات چیت کر کے جو ہے وہ جانے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں جو وہ حمزہ کی انٹری ہوتی ہے، اور پھر مطلب ظاہری بات ہے حمزہ کا جس طرح سے جو جتنا بڑا دھوکہ ہے، جتنا بڑا ہاتھ منشا لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو ٹائملی نہ سی لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایکچوئل میں اس کے ساتھ کیا گیم کی گئی ہے۔ اور حمزہ کو اس بات کا غصہ بھی بہت زیادہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ منشا اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ اور جناب پھر حمزہ نے بھی اچھا خاصا بدلہ لیا اور اس کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جی اتنی جلدی جو ہے مطلب اس طرح سے یہ ساری چیزیں، تو اس نے جو ہے وہ شجاع کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے اس نے بھیڑنے کی کوشش کی، بٹ شجاع جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جناب جو منشا تھی اور اس کی جو اماں تھی، انہوں نے اچھی خاصی جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ جنگ کی حمزہ کے ساتھ، اور حمزہ نے ہی ہار مان لی۔ اور وہی حساب تھا کہ الٹا چور جو ہے وہ کوتوال کو ڈانٹے، اور مطلب منشا کی تو سمجھ میں آتی کہ وہ جس طرح کی لڑکی ہے، اس کی ماں کا جو منشا کا جو ہے وہ ناجائز اور بیجا جو ہے حمایت کرنا اور اس کا جو وہ ساتھ دینا، یہ سیریسلی یہ چیز اس بات کو جو اپروو کرتا ہے کہ جب کسی کو اس طرح سے ناجائز شے ملتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، تو تبھی جا کے جو وہ معاملات اتنے حد تک جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ اور اس کو ذرا یہ پرواہ نہیں ہے جی کہ میری بیٹی جو ہے وہ اسی ناجائز شے کی وجہ سے جو ہے وہ آج اس حال کو جو ہے پہنچی ہے۔ خیر ابھی یہ سب کچھ چل رہا تھا، اتنے میں جو ہے وہ زارا آ جاتی ہے اور وہ پھر کہتی ہے جی کہ حمزہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اور پھر جو ہے منشا کی ماں کو تو اچھا خاصا غصہ آتا ہے۔ اب اس سائیکل کی مجھے جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ایسا، یا مطلب یہ کیا تھا۔ خیر وہ پھر جاتی ہے اپنا سامان پیک کرتی ہے اور پھر وہ پکچر بھی دیکھتے جو اس نے جو ہے وہ جب منشا کا اور حمزہ کا جو ہے وہ رشتہ مطلب ان کی جو ہے بات پکی ہو گئی تھی، تو دین جا کے اس نے جو اس کو پھاڑ دیا تھا، یعنی کہ اب پتہ چلا واقعی وہ جو حمزہ سے کرنا چاہتی تھی، بٹ اس نے زارا نے جو پھر موو آن کر لیا تھا۔ اس کے بعد جناب حمزہ کا جو زارا ہے اس کا جو فادر بھی آ جاتا ہے، اور پھر زارا جا کے جو ہے اس سے بات کرتی ہے، تو وہ خود سے بیچارہ اتنا اس کی جو حالت چل رہی ہے یا جو بھی چل رہا ہے گھر کے اندر، تو وہ بڑا ان چیزوں کو لے کے بڑا پریشان ہے، اور اس کو تو اس بات کا غم کھائی جا رہا ہے کہ اس کی اپنی اولاد جو اس کی تربیت میں مطلب ساری کمی کھوٹ رہ گئی ہے، جو اتنی خراب جو ہے وہ منشا کی تربیت ہوئی ہے کہ مطلب وہ اس طرح کی لڑکی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ تو جناب اس کے بعد جو ہے وہ منشا کی اسی طرح سے زبان جو وہ چل رہی تھی اور وہ کڑوی سلی باتیں جو وہ زارا کو بول رہی تھی، بٹ زارا نے اپنا سامان پیک کیا اور وہ حمزہ کے ساتھ جو وہ چلی جاتی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب حمزہ اور زارا گاڑی میں جا رہے تھے تو کچھ جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ لوٹنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ لگ گئے تھے اس کے پیچھے، اور جو ہے وہ ان کا جو ہے پیچھا کر رہے تھے، بٹ فائنلی خیر سے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ جو ہادی تھا، اتنے ٹائم کے بعد جو وہ ہادی کا سین دکھایا اور وہ جو ہے وہ اگین زارا سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ آتا ہے، تو منشا جس نیچر کی لڑکی ہے تو یہی جو ہے وہ جا کے اس کو ریسیو کرتی ہے دروازے پہ، اور پھر اس کو جی ساری بات اس کو جو ہے بتا دیتی ہے، جو کہ ہادی کے لیے جو ہے وہ کافی حد تک ناقابل برداشت تھی۔ اور پھر ہادی خیر وہاں سے تو چلا گیا، بٹ اس کے ساتھ ہوا بہت برا کہ اس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور سویر قسم کا اس کا جو وہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کے بعد جو منشا، جو کہ ہمارا پہلے یہ اس بارے میں آئیڈیا تھا کہ منشا جیسی لڑکی کو کیسے نہ اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ ہادی کے جو اتنے چکر لگ رہے ہیں، یا ہادی جس فیملی سے بلونگ کر رہے ہیں، تو اگر زارا کی اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو پھر تو منشا تو جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، تو وہی جا کے اس نے اپنی اماں سے بھی، اور جناب منشا نے یہی ساری باتیں آ کے جو ہے وہ اپنی اماں کو بھی جو ہے وہ کی کہ جی اس طرح ہادی جو ہے وہ صرف زارا کے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خیر اس کی اماں کو تو سوائے اپنی بیٹی کے نہ اپنا ہسبینڈ نظر آتا ہے، کسی کی اس کو جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب حمزہ زارا کو گھر لے کے چلا جاتا ہے، اور اس کی اماں کو حمزہ کی اماں کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے جن کے پیچھے چور لگ گئے تھے اور یہ سب کچھ ہوا ہے، تو بس جی وہ ٹائم تھا، اور پھر اماں نے سانس نہیں لی اور انہوں نے زارا کو اتنی باتیں سنائی جتنا کہ ہو سکتا تھا، اور زارا نے ان باتوں کی اتنی ٹینشن لی کہ وہ جی سن کے ساری باتیں جو ہے وہ بیہوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حمزہ کے اس کو اٹھاتا ہے، تو اس کو جو اس کی اماں ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اپنے روم میں لے کے جاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کس بات کی سزا ہے کہ میں اس کو لے کے جاؤں۔ خیر وہ بڑا ایک عجیب سا سین تھا، اور اس کے بعد جو ہے جب زارا کو ہوش آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے جو حمزہ ہوتا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ زارا سے جو ہے متنفر ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں مطلب وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو خیر جو منشا ہے اس کے لیے پھر بھی اس کو یہ کہ جی کیسے بھی کر کے جو اس کی منشا سے ہو جائے تو بھی چلے گا، بٹ زارا جیسی لڑکی جو کہ اس کو پہلے ہی جو ہے وہ پسند نہیں تھی، کچھ یہ فیکٹر بھی ہے، اور دوسرا پھر جو کچھ بھی ہوا تو وہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ جی زارا ہی قصوروار ہے اس سب چیز کے اندر، کیونکہ اس نے جو ہے وہ حمزہ کو ساری بات جو ہے وہ پہلے سے جو وہ نہیں بتائی۔ لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔